بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23 ممالک سے تشریف لائے ہوئے ممبران پارلیمنٹ، سیکریٹری جنرل اے پی اے، سیکریٹری جنرل آئی پی یو، لیڈر آف دا ہاؤس شبلی فراز صاحب، وفاقی وزیر جناب سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسین زئی صاحب، معزز مہمانان گرامی اور گوادر کے دوستو، السلام علیکم۔ میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ میں اے پی اے قائمہ کمیٹی برائے سیاسی امور اور تشکیل ایشیائی پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس کے سلسلے میں منعقدہ افتتاحی تقریب میں براعظم ایشیا کے قائدین، اراکین پارلیمنٹ اور عوامی نمائندوں کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں۔ میری خوشی کا سبب ایک طرف وہ معزز غیر ملکی مہمانان ہیں جو 23 ممالک سے تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ خصوصی دعوت پر آئے مہمانان ہیں جو عام طور پر اے پی اے قائمہ کمیٹی میں شریک نہیں ہوتے۔ لیکن میری دلی مسرت کی ایک اور بڑی وجہ اس کانفرنس کا صوبہ بلوچستان کے شہر گوادر میں منعقد ہونا ہے۔ گوادر کے شہر میں ہونے والی اپنی نوعیت اور ممبران کی شمولیت کے لحاظ سے یہ سب سے بڑی کانفرنس ہے۔ نہ صرف اس شہر، علاقہ اور صوبے کے لیے ایک نیک شگون ہے، بلکہ یہ ایشیائی پارلیمنٹری اسمبلی کے چارٹر اور ایجنڈے کو بھی آگے بڑھانے کا ایک سبب بنے گی، کیونکہ گوادر انشاءاللہ علاقے، خطے اور براعظموں کے درمیان ایک بہت بڑی آبی اور زمینی گزرگاہ بننے جا رہا ہے، جو مختلف ممالک کے معیشتوں کے لیے تجارتی اور اقتصادی مواقع پیدا کرے گی۔ دوستو، مجھے یہ جان کر بھی خوشی ہوئی کہ ایشیائی پارلیمنٹری نمائندوں پر مشتمل یہ فورم خطے میں شراکت داری کے فروغ، امن، جمہوریت، استحکام اور ترقی کے لیے کوشاں ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایشیائی پارلیمانی اراکین اور مدبر قائدین پر مشتمل یہ فورم پارلیمانی جمہوریت کے استحکام اور مثبت سیاست کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات اور جدید رجحانات کی طرف رہنمائی کرے گی۔ خواتین و حضرات، اسی سال کے وسط میں پاکستان عام انتخابات کے نتیجے میں انتقال حکومت کے عمل سے گزرا ہے، جس سے نہ صرف پارلیمانی جمہوریت اور جمہوری عمل مزید مستحکم ہوا، بلکہ پاکستانی سماج میں جمہوری اقدار مزید پختہ ہو گئے ہیں۔ وفاق کو مستحکم کرنے کے لیے وفاقی صوبائی تعاون بڑھانا ہماری ایک اہم ترجیح ہے۔ اس ضمن میں بلوچستان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ یہ صوبہ معدنی ذخائر کی دولت سے مالا مال ہونے اور اقتصادی ترقی کی صلاحیت کا عامل ہونے کے باوجود ماضی میں ترقی کے لیے جدوجہد کرتا رہا ہے۔ حالانکہ صوبے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ اس پورے خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس ضمن میں سماجی، اقتصادی، تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں میں ترجیحی بنیاد پر بہتری لائی جا رہی ہے، تاکہ غربت اور محرومی میں کمی آئے اور اس صوبے کو پاکستان کی اقتصادی ترقی کے دہاڑے میں شامل کیا جائے۔ دوستو، مجھے خوشی ہے کہ اے پی اے کا اجلاس گوادر جیسے اہم شہر میں منعقد کیا گیا، جو بین الاقوامی جہاز رانی
اور تیل کے تجارتی راستوں کے اہم ترین گزرگاہ پر واقع ہے۔ گوادر کو قومی دہانے میں شامل کرنا اور اسے اقتصادی خوشحالی اور علاقائی رابطے کا اہم ذریعہ بنانا ہی ہمارا مقصد ہے۔ میں اس سلسلے میں پارلیمان خصوصاً سینٹ کے قائدانہ کردار کو بھی سراہتا ہوں۔ ایشیا کے دیگر کئی ممالک کی طرح ہماری 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس میں بڑا حصہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں کی مارکیٹ 200 ملین سے زائد صارفین پر مبنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جلد ہی اس خطے اور گوادر کی بندرگاہ کی معرفت مشرقی وسطی، افریقہ اور یورپ کی تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مرکزی کردار ادا کرے گا، کیونکہ اس طرح وقت اور لاگت میں کمی آئے گی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کھلے دل سے تمام APA ممالک اور دیگر ایشیائی ممالک کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ معاشی، معاشرتی اور ثقافتی طور پر مربوط ایشیا کے قیام کے لیے پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں اور اس کا حصہ بنیں۔ یہ ایک ایسا بر اعظم ایشیا ہے جو دنیا کی قیادت کرنے کو تیار ہے، جس کا تصور APA کے چارٹر میں بھی موجود ہے۔ خواتین و حضرات، ہم منصفانہ ترقی، بہتر اور قابل رسائی، صحت اور تعلیم کی سہولیات، انصاف پر مبنی طرز حکمرانی اور برداشت کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ خطے اور عالمی سطح پر ہم تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، خاص طور پر اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرانے تنازعات کا پرامن حل اور مشترکہ ترقیاتی تعاون خطے کی ترقی کے لیے نہایت اہم ہے۔ عزیز دوستو، امن اور ترقی کے فروغ میں پارلیمانی قیادت کے موضوع کی طرف آتے ہوئے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ APA کی رکن ریاستیں امن، ترقی، ماحول، توانائی، تجارت، صحت و تعلیم، بنیادی سہولیات، انسانی حقوق اور علاقائی تنازعات جیسے اہم امور پر بہت حد تک مشترکہ مسائل کا سامنا کر رہی ہے۔ انتہا پسندی، جو کہ اب صرف کسی ایک ملک یا خطے کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری دنیا اس کا شکار ہے۔ ایشیا اور دیگر کم ترقی پذیر ممالک میں اس کی بڑی وجہ غربت اور جہالت ہے۔ اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں سب سے زیادہ متاثر ریاست پاکستان ہی ہے، جس نے ملکی اور عالمی امن و استحکام کے لیے عظیم الشان قربانیاں دی ہیں، اور پوری دنیا نے ان قربانیوں کو بھی سراہا ہے۔ دہشت گردی کے جنگ میں 70,000 سے زائد پاکستانیوں کی شہید یا زخمی ہونے اور گزشتہ 17 سالوں کے دوران $126 بلین کی لاگت کے ہمارے اقتصادی خساروں کے باوجود ہماری عوام، منتخب نمائندے، ہماری بہادر افواج دہشت گردوں کو ناکام بنانے میں متحد اور ثابت قدمی سے کھڑے ہیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس اجلاس کے گوادر میں انعقاد نے اس علاقے کے بارے میں موجود منفی تاثر کو زائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمارے اپنے ملک سے آئے مہمانان گرامی کے لیے بھی زمینی حقائق حیران کن اور خوش کن ہیں، جو اگلے چند دن میں مزید بہتر ہو جائیں گے۔ میری خواہش ہے کہ یہ کانفرنس پائیدار ترقی اور امن کے استحکام میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہو اور علاقے کے عوام صدیوں تک اس کے ثمرات سے مستفید ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں سینٹ سیکریٹریٹ کو اس اہم فورم کی
لیے کیے گئے شاندار انتظامات پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ گوادر میں اتنے بڑے کثیر الاقوامی اجلاس کا انعقاد کر کے انہوں نے ہاؤس آف فیڈریشن ہونے کا حق بخوبی ادا کیا۔ آخر میں تمام ریاستی اداروں بالخصوص پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی غیر مشروط تعاون کی وجہ سے یہ تاریخی اجلاس یہاں منعقد ہو پایا۔ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب جام یوسف صاحب، چیف سیکرٹری بلوچستان، صوبائی انتظامیہ اور حکومت سندھ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں سینٹ سیکریٹریٹ کو ہر طرح کا تعاون فراہم کیا۔ میں بحیثیت صدر اے پی اے قائمہ کمیٹی برائے سیاسی امور خصوصی کمیٹی برائے تشکیل ایشیائی پارلیمان کے اجلاس کی صدارت کے لیے منتظر تھا، تاہم صدر مملکت پاکستان کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے باعث میرے لیے یہ ممکن نہیں رہا، اس لیے میں باقاعدہ طور پر سینٹ میں لیڈر آف دا ہاؤس سینیٹر شبلی فراز کو نامزد کرتا ہوں کہ وہ میری جگہ اے پی اے قائمہ کمیٹی برائے سیاسی امور اور خصوصی کمیٹی برائے تشکیل ایشیائی پارلیمان کے اجلاس کی صدارت فرمائیں۔ دوستو، میں آج کے اس اجلاس کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ۔ پاکستان پائند آباد۔